إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل الله والله بما تعملون خبير تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت اس رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک پالنہار ہے۔ دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں۔ اولاد دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، دعائیں کو قبول کرنے والا، انسان کی حاجات کو پوری کرنے والا، انسان کو زندگی دینے والا، انسان کی زندگی ختم کرنے والا،
انسان کو عزت سے نوازنے والا، انسان کو عزت سے نکال کر ذلت کی طرف لانے والا، دنیا کی تمام طاقتیں قوتیں اسی کے قبض قدرت میں۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ حاضرین اکرام، اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان لوگ آئے ہیں، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر اپنی حقیقی منزل، اپنی حقیقہ جو ٹھکانہ ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں جانے سے قبل انسان کو ایک مرحلے میں جانا ہے جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ جب انسان خواہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دین کا ماننے والا ہو، جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہر انسان کو یہ ہوگا، کہو کتاب و سنت کو ماننے والا ہو، کہو کتاب و سنت کا انکار کرنے والا ہو، ہر ایک شخص کو یہ سوال ہوگا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا جو سوال قبر کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ہونا ہے، وہ ہے من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ما دینک۔ یہ تین ایسے سوالات ہیں جس سے انسان کا گزر ہوتا ہے، ہر انسان کو پوچھے جانے والے ہیں۔ ہمیں سے ہر انسان جب یہ سوالات سوچتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اتنے مختصر سوالات ہیں، اس کے جوابات مجھے معلوم ہیں۔ ہمیں سے انسان جب یہ سوال کا تذکرہ کرتا ہے، سوال سنتا ہے کہ من ربک، اس کے دل میں فوراً یہ جواب آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور جیسے ہی دوسرے سوال کی طرف ہم جاتے ہیں کہ اسے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تو کہتا ہے کہ من نبیک، تو کہتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں، جب اسے پوچھتے ہیں کہ تیسرا سوال کیا ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، دین اسلام۔ یہ تین سوالات کے جوابات اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں عطا کر دیا ہے، لیکن یہ سوالات کے جوابات رٹے مارنے سے، اس کو یاد کر لینے سے، بہٹ یاد کرنے سے میری اور آپ کی زبان سے خبر میں نکلنے والے نہیں ہیں، جب تک کہ ان سوالات کے بارے میں میری اور آپ کی عملی زندگی نہ ہو۔ یہ سوالات کا جواب اگر دینا ہے، جو قبر میں کیے جانے والے سوالات ہیں، اگر وہ سوالات کا مجھے اور آپ کا جواب اگر صحیح معنوں میں ملنا ہے تو مجھے اور آپ کو عملی طور پر اسلام اور دین پر زندگی گزارنا چاہیے، جبھی جا کر میرے اور آپ کی زبان سے یہ جوابات نکل پائیں گے۔ ان سوالات میں سے دوسرا جو سوال ہے وہ ہے من نبیک، کہ آپ کے نبی کون؟ گویا کہ معلوم ہوا کہ قبر کے اندر انسان کو دوسرا جو سوال کیا جائے گا وہ نبی کے تعلق سے ہوگا۔ لہذا میرے اور آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ میں اور آپ اس نبی کے تعلق سے کچھ باتیں معلوم کریں، اس نبی کے تعلق سے کچھ علم مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، جس نبی کے تعلق سے کل قیامت کے دن یا اس سے پہلے قبر کی زندگی میں پوچھا جانے والا ہے، اس نبی کے تعلق سے مجھے اور آپ کو علم ہونی چاہیے۔
اس نبی علیہ کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں امت مسلمہ پر، اس کے حقوق کو مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ حاضرین اکرام، اگر ہم دیکھیں کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام کے کچھ حقوق میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ انہی حقوق میں سے جو سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسرا جو حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ تیسرا جو حق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کا اظہار کرنا۔ چوتھا جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا۔ چوتھا تو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنی چاہیے۔ اس کے بعد چھٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جب بھی کوئی الزامات آتے ہیں، جب بھی کوئی الزامات یا بہتان آتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے امتی ہونے کے ناطے ان اعتراض کا دفاع کرنی چاہیے، ان شبہات کا ازالہ کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتواں حق ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام لے کر آئے ہیں، ان دین کی نصرت یا مدد کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آٹھواں حق ہے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی رکھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ اور اسی میں سے ان حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان سے محبت رکھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جفا نہ کرنی چاہیے۔ یہ کچھ حقوق ہیں جو میرے اور آپ پر عائد ہوتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ان حقوق پر ایمان لانا اور اس کا ادا کرنا بہت نہایت ضروری ہے۔ اس مختصر سے وقت میں 10 حقوق آپ کے سامنے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ان میں سے کچھ حقوق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے اور کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حاضرین اکرام، میں نے جو حقوق آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی جن اور انسان ہیں ان پر یہ واجب بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کیسے ایمان لائیں؟ ویسے ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی میں لایا تھا۔ نہ کفار کے مظالم سے یہ پار کر سکے، نہ کفاروں کے مظالم ان کو ایمان سے ہٹا سکے، نہ ان کے ایمان کو پگھلا سکے، نہ ایمان سے دور ان کو رکھ سکے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر سورۃ التغابن آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا فآمینوا باللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو ایمان لاؤ کس کے اوپر؟ باللہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ کو ایمان لانا ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات پر، وہ رسولہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور وہ نور جو ہم نے آپ کے پاس نازل کیا ہے، ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے۔ پہلے اس آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کر دی اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر
ایمان لایا جائے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اوپن انداز میں بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے اللہ رب العالمین نے وہ رسول ہی کہہ کر واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ بعض لوگ اس آیت کا غلط مفہوم نکالتے ہیں، اس وجہ سے اوپن یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر اللہ رب العالمین اس کی خبر رکھنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے، اس کا سننے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اوپن انداز میں بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا۔ آئیے کچھ مثالیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ مختصر انداز میں واقعہ بتاتے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ، پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا جب سفر کرایا، اسراء اور معراج کرانے کے بعد پیارے نبی علیہ السلام جو واپس لوٹے، لوگوں کے سامنے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، اس کے بعد ساتوں آسمانوں کا سیر و تفریق کی، جنت اور جہنم کو دیکھنے کے بعد میں واپس لوٹ آیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے تھے اس وقت جو مومن ہوئے تھے، یہ باتیں سننے کے بعد مرتد ہو گئے، اور بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ اس بات کا یقین کرو گے کہ انسان ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرے اور اس کے بعد اسراء اور معراج یعنی ساتوں آسمانوں کا چکر لگائے، صبح ہونے سے پہلے واپس لوٹ آ جائے؟ کیا آپ ان کی باتوں پر ایمان رکھو گے، ان کی باتوں کو تسلیم کرو گے؟ وہ کرنے کا کہ میں ہرگز ان باتوں کا نہیں مانوں، ہرگز میں ان باتوں کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد لوگوں نے ابوبکر کے سامنے کہا ہے بالکل یہی باتیں، یہ باتیں کون کہہ رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ باتیں جو آپ کا نبی ہے محمد کہہ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اگر وہ کہتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اگر وہ کہتے ہیں تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں ایسے باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو صبح شام اس پر نازل ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی وحی پر میں یقین رکھتا ہوں۔ یہ سننا تھا پیارے نبی علیہ السلام نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹائٹل دیا جس کو میں اور آپ صدیق کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طریقے سے ایمان لاتے تھے۔ دوسرا واقعہ قباء بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قباء بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں زمانی جہالت میں اسلام سے پہلے اپنے مالک کے پاس کام کیا کرتا تھا، عاص بن وائل کے پاس کام کیا کرتا تھا۔ ایمان لانے کے بعد میرے کچھ پیسے ان کے پاس تھے، قرضہ باقی تھا، کچھ سیلری پیمنٹ باقی تھی، میں لینے کے لیے جب ان کے پاس گیا اور عاص بن وائل سے میں نے اپنی پیمنٹ اپنی تنخواہ مانگی تو انہوں نے کہا لا اؤتیک حتی تکفروا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا کہ میں آپ کو سیلری اور یہ پیسہ جو ہے میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ آپ محمد کا انکار نہ کر دیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کریں۔ اگر آپ نبی تسلیم نہیں کرتے، محمد کو نبی تسلیم نہیں کرتے تو میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ قباء بن ارط نے کیا پیارا جواب دیا، کیا پیارا انداز تھا قباء بن ارط کا کہ کہا اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے جب بھی میں محمد کی ذات پر ایمان لانے سے باز نہیں ہو جاؤں، محمد کی ذات سے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ اس کے انداز تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب تک تو پھر دوبارہ مر کر زندہ نہ ہو جائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔
حاضرین اکرام، یہ پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات پر ایمان لائے جاتے ہیں، بات پر ایمان لائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ نور تسلیم کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت گہرا علم ہے اور بہت اچھا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح بشر تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح انداز میں بیان فرمایا، قل، اے پیارے نبی علیہ السلام لوگوں کو بیان کر دے، انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اے لوگوں میں آپ ہی کی طرح بشر ہوں، لیکن میرے اور آپ کے درمیان فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کے اندر یہ بھی بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، عبدہ کہہ کر اللہ رب العالمین نے وہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کو اسراء اور معراج کے موقع پر جو سفر کرایا وہ کیا تھا؟ عبدہ۔ اللہ رب العالمین نے عبد کہہ کر بتا دیا کہ عبد کے معنی بندہ ہوتے ہیں، کسی جانور یا کسی غیر انسان کے علاوہ کسی اور کو عبد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ عبد کے معنی ہیں کہ بندہ، اور بندہ اللہ رب العالمین کا انسان ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انما انا عبد، اے لوگوں میں ایک بندہ ہوں، قل فقولوا عبد اللہ، اے لوگوں آپ بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو۔ اس انداز میں پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اوپن انداز میں بیان کر دیا، انما انا عبد، اے لوگوں سنو میں ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ، مجھے آپ عبداللہ ہی کہو، اللہ کا بندہ کہو، ورسولہ، اور اللہ کا رسول کہو۔ اس میں واضح ہو گیا اس حدیث میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دوسرا حق نافذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع سنت، جو مجھے اور آپ کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بعد مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا، اور زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں پیارے نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے آئیڈل اور نمونہ بنائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، باطل کر دے گا۔ یعنی نبی کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے ہر ہمیشہ نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آج ہم نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو آئیڈیل مانتے ہیں، نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو نمونہ مانتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار انداز میں، واضح انداز میں بیان کر دیا کہ میرے اور آپ کے لیے اگر اس روئے زمین پر کوئی آئیڈل اور نمونہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی آئیڈل اور نمونہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو، پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو، پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے اگر کوئی انسان پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے دخول جنت کا سبب بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے ان کا انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہا جس نے میری اطاعت کی اس نے میری بات کو مانا، ومن عصانی فقط ابا، کہا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت، پیارے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے کی دخول جنت کا ایک سبب بتایا۔ حضرین اکرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی آپ اٹھا لیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس
खतरा इताअत किया करते। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ़ हैं। दरमियान में खुतबा देते देते प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बैठ जाओ, इजलिसू के बाद कहा बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे के पास थे, जैसे ये अल्फाज सुना कि वहीं पर बैठ गए। बयान फरमाते हैं कि फ़समी ज़ालिका इब्न मसूद फ़जलस अला बाबिल मस्जिद। जैसे ही प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान से इजलिसू के अल्फाज निकले, कहा कि बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं जब दरवाजे के पास था, जब अल्लाह के रसूल ने यह जुमला कहा कि मैंने वहीं पर बैठ गया, मैं ये समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ताल्लुक़ से बोल रहे हैं। उसके बाद प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो बुलाया कि ताल, आकर सामने बैठ जाओ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत थी, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर इत्तिबा करने का एक नमूना था। इसके अलावा बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारी मिसालें हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, हजर अस्वद, जब भी हम हज और उम्रा को जाते हैं, हजर अस्वद हम देखते हैं, हम उसे बोसा देने की कोशिश करते हैं। उस मौके पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा था, है पत्थर, पत्थर से मुखातब होकर कहा था, ए पत्थर, मैं जानता हूँ न तो नफ़ा पहुँचा सकता है और न तो नुकसान पहुँचा सकता है। क्या कहा, अरे पत्थर, ना तेरे अंदर ये ताकत है कि तो फ़ायदा दे ना नुकसान दे, बल्कि मैंने मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है, इसलिए मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रामीन पर अमल करने वाले और उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाले। हज़रीन इकराम, मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मेरे और आपके लिए ज़िंदगी के हर मोड़ में, खुशी के माहौल में हो या गम के माहौल में, शादी के माहौल में और शादी के अलावा माहौल में, ज़िंदगी के हर मामलात में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत ज़रूरी है। ये मुझे और आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद अब मैं जो अहम मौजू की तरफ आ रहा हूँ, ये बात यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना, अल मदीना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, क्या देखा, वलहुम यौमानी यलअबूना फ़ीहिमा, उसमें से जब मदीना तशरीफ़ लाए कि देखा कि लोग 2 दिन खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं। वलहुम यौमानी यलअबूना फ़ीहिमा, फ़क़ाल, अल्लाह के रसूल ने पूछा, हाज़ानी यौमानी क़ालू कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें हम इस्लाम से पहले खेला करते थे। यानी ये इनके ईद के दिन थे, ये 2 दिन जो थे ये ईद के दिन थे, इस्लाम से पहले के अय्याम है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुनने के बाद कहते हैं, इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इन दिनों को बदल देता है, बिहिमा खैरन फ़ीहिमा यौमुल अज़हा यौमुल फ़ित्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में तुम्हें और अच्छे 2 दिन देता है। वो दिन कौन से हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र, 2 ईदें, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र। इस हदीस में 2 ईदों की तरफ इशारा किया गया है। एक ईद उल अज़हा यानी जिसको कुर्बानी की ईद कहा जाता है, जिसको बकरीद कहा जाता है, और दूसरा यौमुल ईद उल फ़ित्र यानी रमज़ान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को जो ईद बनाई जाती है उसको ईद उल फ़ित्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। इस हदीस में ओपन अंदाज में ये बता दिया गया है कि मुसलमानों के अगर कोई ईद है तो सिर्फ 2 ईदें। कौन कौन सी, रमज़ान के बाद की ईद और बकरीद की ईद, ये 2 ईदें। इन 2 ईदों के अलावा कोई और ईद मुसलमानों की नहीं है। अब इतवार के दिन 12 रबीउल अव्वल को बाज़ लोग ईद मना रहे हैं। कौन सी ईद है, कौन सी ईद है, ईद मिलादुन नबी। क्या बना रहे हैं, ईद मिलादुन नबी।
جبکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کی اگر کوئی عیدیں ہیں دو عیدیں ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہو سکتی۔ ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید آئی کہاں سے؟ یہ عید کو کس نے ایجاد کیا؟ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عید نہیں تھی۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، غور کریں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر چیز، ہر علم دے دیا، ہر طریقہ سکھا دیا، ہر چیز کا طریقہ دکھا دیا کہ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، نماز پڑھنا کیسے ہے، روزہ رکھنا کیسے ہے، حج کرنا کیسے ہے، ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب کچھ سکھا دیا۔ کہ نبی نے صحابہ کو کبھی عید منانے کا حکم دیا؟ کسی ایک صحابی کی زندگی آپ پڑھ لیں، کسی ایک صحابی کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، اگر وہ صحابہ سے محبت نہ کی ہو تو میرے پاس لائیں، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ آپ کے فرامین پر عمل کرنے والے سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ آپ کے حکم کو سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ قرآن کی آیتیں اترتی ہوئی دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ جب ان کی زندگی میں ہمیں میلاد النبی نہیں ملتا تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عید کس انداز میں بنا رہے ہیں؟ آئیے اس کے علاوہ حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ اپنی زندگی میں نہ کسی صحابی کو حکم دیا ہے، نہ کسی صحابی نے اپنی زندگی میں یہ بنایا ہے، نہ کسی محدثین نے اپنی زندگی میں بنایا ہے، نہ اسی طریقے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کی زندگی آپ پڑھ لیں، کسی کی زندگی میں آپ کو عید میلاد نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کے دو عیدیں ہیں، دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہو سکتی، اگر کوئی بنا رہا ہے یاد رکھو بدعت ہے۔ حضرین اکرام، عید میلاد کے تعلق سے کچھ باتیں، یہ بدعت ہے، بدعت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بدعت سے بچو۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بدعت سے بچنا چاہیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں، نہ بدعت میں کوئی خیر ہے، نہ کوئی بھلائی ہے، نہ کوئی برکت ہے، اور نہ ہی اہل بدعت میں، بلکہ خیر اگر کسی کام میں ہے تو وہ سنت پر عمل کرنے والے، اور جو سنت ہے اور اہل سنت جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان میں خیر ہے۔ اور اس کے علاوہ عید میلاد کے تعلق سے کہتے ہیں، عبداللہ بن القصیر حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدعت کو گمراہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اہل بدعت کو گمراہ کر دیا تو وہ عید میلاد کی محفلیں بنانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا، اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ عید میلاد کی محفلیں بناتے ہیں، حالانکہ وہ دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، تو کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن جشن بناتے ہیں؟ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا، آج ہم لوگ عید کا دن بناتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں بیان کی، اور کس طریقے سے عیدیں بنانا ہے یہ بھی بیان کیا کہ اس سے پہلے کیا کرنا ہے، عید کے بعد کیا کرنا ہے، عیدین کی نماز، عیدین کے تکبیرات، عیدین کی سنتیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اگر یہ عید ہوتی تو کس طریقے سے عید بنائی جاتی؟ کیسے بنائی جاتی ہے؟ محبت کے نام پر ان سے پوچھو جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، انہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، انہیں نماز کی سنتیں نہیں معلوم، وضو کس طریقے سے بنانا ہے انہیں نہیں معلوم، اسلام کیا ہے انہیں نہیں معلوم، دین کے ارکان معلوم نہیں، اسلام کے رکن انہیں معلوم نہیں، آج میلاد کے نام پر وہ جلوس میں نکل جاتے ہیں۔ حضرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم ایک دن جشن محبت کے نام پر بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد کی زندگی میرے اور آپ کی کیسے گزرتی ہے سوچنا چاہیے۔ آئیے اس کے علاوہ یہ بھی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں، سعودی عرب کے جو عالم دین ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ذکر میلاد یعنی میلاد کی محفلیں بنانا، میلاد کی پارٹیاں رکھنا، میلاد کی مجلسیں بٹھانا، اور اس کی تمام جو بھی شکلیں ہیں، جو بھی صورتیں ہیں، یہ بدعت ہیں، یہ بدعت ہیں اور منکر کام ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیخ ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عید میلاد کی محفلیں منعقد کرنا بدعت اور حرام کام ہے۔ کیا کام ہے؟ حرام کام ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت کے تعلق سے کیا کہا؟ اے لوگوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، بدعت کے کام نہ کرنا، بلکہ تمہارے لیے اتباع ہی کافی ہے، بدعت کے کاموں میں اپنا پڑو۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے کیا کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بدعت کے کام نہ کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ آپ اللہ کے رسول کی اتباع کریں، بدعت کے کاموں سے رک جائیں۔ یہ بدعت ہے دین میں، نہ کسی صحابی نے نہ بنایا، اور نہ تبع تابعی، نہ کسی تابعین نے، نہ کسی محدثین نے، نہ کسی ائمہ نے، نہ کسی دین کے کسی بزرگ نے اس میلاد کا منعقد کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک ترقی سے دین میں بدعت ہے۔ اگر اتنی بڑی عید ہوتی کہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیتے؟ کیا پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ صحابہ کرام کو نہ بتاتے کہ میری پیدائش کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم نہیں تھا؟ اگر علم تھا تو صحابہ کو کیوں نہیں دیا؟ اگر صحابہ کو علم تھا تو انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تابعین نے کیوں نہیں بنایا؟ تبع تابعین نے کیوں نہیں بنایا؟ محدثین نے کیوں نہیں بنایا؟ ائمہ نے کیوں نہیں بنایا؟ آپ ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، کسی ایک کی زندگی سے بھی عید میلاد کا جلوس مجھے اور آپ کو نہیں ملتا۔ حضرین اکرام، اسی طریقے سے حذیفہ بن یمان نے بیان فرمایا کہ جو عبادات صحابہ کرام نے نہیں کی اسے تم بھی مت کرو۔ کتنا پیارا قول ہے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جو عبادات صحابہ کرام نے نہیں کی تمہیں بھی عبادتیں نہ کرو۔ صحابہ کرام نے میلاد کی نہیں کی تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس طریقے سے مجھے اور آپ کو بتانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بعد والوں لوگوں کے لیے کوئی بات نہیں، گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی بات باقی نہیں رکھی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پیارے نبی علیہ السلام کے حدیث کے حوالے سے تمام باتیں ثابت ہیں۔ انہوں نے کسی قوم کے لیے، کسی آنے والے نسل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اشکال اور ڈاؤٹ کچھ نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حدیث عائشہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کوئی انسان دین میں کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے ہم اس کے عمل کو واپس لوٹا دیں گے، فہو رد، وہ اس کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو انسان میری سنت سے روگردانی کرے، میری سنت کو نہ مانے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے، اور بدعت کا انجام کیا ہے؟ ایک حدیث، آخری حدیث بتا کر میری بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے اپنی امتی کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ لوگ آتے جائیں گے، پانی پیتے جائیں گے، آتے جائیں گے، پانی پیتے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ بھی آئیں گے، فرشتے انہیں دور کریں گے، فرشتے انہیں روک لیں گے، حوض کوثر کے پاس انہیں آنے نہیں دیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ میری امت کے لوگ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں تبدیلی کر دیا ہے، دین کو بدل دیا ہے، دین میں بدل دیا ہے، دین کو چینج کر دیا ہے۔ جیسے پیارے نبی علیہ السلام فرشتوں کے الفاظ سنتے ہیں تو کہتے ہیں، سحقاً لما غیر بعدی، دور کرو ان کو، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج لوگ سنت کے نام پر دین میں کتنے بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو سنت کی اہمیت اور سنت کو مقام کو سمجھنی چاہیے۔ اگر ہم سنت کو سمجھ لیں گے یقیناً بدعت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حضرین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے سنی ہیں، مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں سنت پر پابند اور سنت کا پابند بنائے۔
اور ہمیں بدعت سے دور رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو تو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، اللہ رب العالمین ہمارے حسنات کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیشہ ہر انسان پریشان حال، اللہ ہماری مصیبتوں کو تو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ ہمیں سے ہر انسان قرض لے کر مصیبت کے بوجھ میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تو غیب کے ذریعے سے ان کے قرضوں کو دور کرنے کی ذریعے مجھے اور آپ کو نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔